إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، جنازے کو جب نہلا دھلا کر کے کھاٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اور لوگ اس میت کو کھاٹ سمیت اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے کے چلنے لگتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ میت نیک ہوتی ہے، وہ آدمی نیک ہوتا ہے، قالت، بولتا ہے، قدمونی، ارے مجھے جلدی لے چلو۔ اسے اپنا انجام معلوم ہے کہ جنت کی نعمتیں، جنت کے خوشبوئیں، جنت کے باغ و بہار اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بولتا ہے وہ، قدمونی، مجھے جلدی لے چلو۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ بدبخت ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو کیا بولتا ہے؟ یا ویلہا این یذہبون بہا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، تم لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بہت مار پڑنے والی ہے ادھر، سزائیں ملنے والی ہیں، سانپ اور بچھو ڈسنے والے ہیں، لوہے کے ہتھوڑے پڑنے والے میرے اوپر، قبر مجھے دھسائے گی زمین کے اندر۔ اسے اپنا انجام معلوم ہے، جہنم کا لباس، جہنم کا بستر، جہنم کی آگ اور جہنم کی ہوائیں، ہواؤں کا سامنا کرنے والا ہو، کہاں مجھ کو لے جا رہے ہو؟ یا ویلہا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی۔ قالت قدمونی، نیک ہوتا ہے تو بولتا ہے، یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، اور صرف بولتا نہیں ہے، ہم اور آپ بولتے ہیں تو ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں، یہ مردہ بول رہا ہے مگر اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے، اور بولنے کے لیے زندگی چاہیے،
دیکھو یہ کون سی زندگی سے متصل ہے. اس زندگی کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ بول رہا ہے، ہونٹ بھی نہیں ہل رہے اور اس کی آواز سنی بھی جا رہی ہے، ساری مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے الا الانسان، سوائے انسان کے. جس گھر سے وہ نکل رہا ہے وہ گھر بھی سنتا ہے، جانور سنتے ہیں، جنات سنتے ہیں، ساری مخلوق سنتی ہے اس کی آواز کو. انسان نہیں سنتا ہے. کیوں؟ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر انسان سن لے لَصَعِقَ، تو بے ہوش ہو کر کے مر جائے. ایسی خطرناک قسم کی آواز ہوتی ہے. بول رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، سنتا بعد میں، پہلے بولتا ہے. لیکن اس بولنے کی کیفیت کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. قرآن بولتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہیدوں کے بارے میں بولتا ہے یہ زندہ ہیں مگر اس زندگی کا شعور تمہیں نہیں دیا گیا ہے کہ ایسے زندہ ہیں. لہذا بولنا ثابت ہے اور اس کا بولنا سنا بھی جا رہا ہے، ساری مخلوق سن رہی ہے. بعض لوگ اسی کو دلیل بنا کر کے کہ مردے سنتے ہیں. ابھی سننے والی حدیث بعد میں آئے گی. مردے کو لے کر کے جاتے ہیں. ایک حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر ہے، پہلے وہ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينقض به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا وقال إنه ليسمع خفق نعالهم إلى ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دينني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقول وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. رواه ابی داؤد فی کتاب السنہ. امام ابی داؤد علیہ الرحمہ نے اس پوری حدیث کو، جو ایک صفحے کی حدیث ہے، کتاب السنہ کے اندر ذکر کیا انہوں نے. اس پوری حدیث کو میں نے آپ کے حوالے کر دیا. حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، ایک انصاری کے جنازے میں رسول اللہ کے ساتھ نکلے. فانتہینا الی القبر، جب ہم قبرستان پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا قبر تیار ہو چکی ہے؟ ولما یلحد، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی لحد باقی ہے. یہاں دیکھو سب کو ایسی اس قبر میں گڈھے کھود کر کے دفن کرتا ہے. لحد بناؤ، بگلی قبر کو کھدواؤ اور اس کے اندر اپنے مردوں کو دفن کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لحد باقی ہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وجلسنا حوله، براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور منظر یہ تھا، حالت یہ تھی ہماری کأنما علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، چپ چاپ خاموش، کوئی حرکت نہیں کی. ابھی حرکت کیے پرندے اڑ جائیں. آج ہم قبرستان جاتے ہیں، گپے مارتے ہیں، ہنس ہنس کر کے باتیں کرتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، شادی بیاہ کاروبار دنیا جہان کی باتیں کرتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں کأنما علی رؤوسنا الطیر، پرندے سروں پر بیٹھے، اتنے سنجیدہ تھے. اور حضرت عثمان کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت بتاتی ہے، ان کے غلام کہتے ہیں کان عثمان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الاخرة. کہتے ہیں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کے زار و قطار رونے لگتے. ان سے سوال کیا گیا، ارے بھائی آپ کے پاس جنت کی جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ روتے نہیں ہو، قبر کو دیکھ کر کے رو رہے ہو. کہا سنو، میرے سسر جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. فإن نجا منه أحد، اگر یہاں کوئی شخص کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں، جو مرحلے ہیں، وہ آسان ہوں گے. اور اگر کوئی یہاں پھنس گیا قبر کے اندر تو اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے وہاں مشکل ہی اور انتہائی کٹھنائیوں کا مرحلہ ہوگا. وہ اس لیے روتا ہوں میں کہ یہ منزل میری آسان ہو جائے. کتنے سیریس تھے صحابہ کرام کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ان کے سروں پر جیسے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں بلا حرکت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جان رہے ہیں، وفی یدہ عود ینکت بہ فی الارض، آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور آپ اس سے زمین کو کورید رہے ہیں. آدمی یہ کام کب کرتا ہے؟ جب بہت گہری سوچ میں مبتلا ہوتا ہے. بیٹھا ہوا آدمی اور زمین کو کسی چیز کو ایسے کوریدے، گہری سوچ میں مبتلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے. فرفع راسہ، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، لوگوں استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے لوگوں اللہ کی پناہ طلب کرو. قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور ایسا بھیانک عذاب کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. بعض لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. بخاری کی حدیث، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر لائے. ابو ایوب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وقد وجبت الشمس، سورج غروب ہونے کے قریب تھا. فسمع صوتا، آپ نے ایک آواز سنی. کہا لوگوں جانتے ہو کیسی آواز ہے؟ فرمایا یہود تعذب فی قبورها، یہ یہودی لوگوں کی قبریں، ان کی قبروں سے آواز آ رہی ہے، ان کی قبروں میں ان کو عذاب دیا جا رہا، تعذب، عذاب دیا جا رہا ہے. اور بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے. فقال، تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله، رواه البخاری في کتاب الجنائز. یہ حدیث بھی بخاری کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے، قبر کے اندر مدفون ہیں. تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان في كبير، اور جو یہ دونوں قبروں میں مدفون ہیں نا، ان کے خیال کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. یعنی وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو گناہ ہے وہ بہت معمولی، بہت ہلکا ہے، لیکن پھر بھی ہم کو عذاب مل رہا ہے. وما يعذبان في كبير وانه لكبير، حالانکہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا. گناہ کیا تھا؟ اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، چغلی کرتا تھا. ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا، ان کی برائی ان کے ساتھ، ان کی برائی ان کے ساتھ، ان کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. بھائی بھائیوں کے درمیان لڑائی کرواتا تھا، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرواتا تھا، باپ بیٹے کے درمیان دوریاں پیدا کرواتا تھا. چغلی کرتا تھا، چغل خور تھا وہ. بخاری کی حدیث ہے فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی کمیاں ادھر، ادھر کی کمیاں ادھر. دیکھو قبر کے اندر چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. آج مسلمان خوب چغلیاں کرتے ہیں.
ان کی برائی ان کے ساتھ، ان کی برائی ان کے ساتھ، خوب لڑائیاں کرواتے، جھگڑے کرواتے، خاندان کے درمیان ناچاقی اور اختلاف کرواتے. عذاب قبر کا سبب ہے، لہذا بچو. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. دوسرا آدمی قبر کتنا خطرناک. آج اللہ رحم فرمائے نوجوانوں کو، جنس پہنتے ہیں اور نہ جانے چست تنگ لباس پہنتے ہیں، کیسے پیشاب کے چھینٹوں سے بچ جاتے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آتا. اگر وہ بچ جاتے ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن چست اور تنگ لباس پہن کر کے کوئی پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب کے قطرات سے بچ جائے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. آدمی جب پیشاب کرتا ہے اور اس کا جو نیچے کا کپڑا ہوتا ہے ٹائٹ ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے تو پیشاب کے 1-2 قطرات نکل جاتے ہیں، اور وہ اسی حالت میں مسجد میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، پیشاب کے چھینٹوں سے، ان کے قطرات سے نہیں بچتا تھا. اس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. کتنا معمولی گناہ ہے بظاہر جو لگتا ہے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے یہ. تو یہ حدیث رسول بھی بتاتی ہے کہ عذاب، قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. فَرَفَعَ رَأْسَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اب مردے کو قبرستان پہنچا دیا گیا، نماز جنازہ کے لیے تیاری ہو رہی ہے. نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. پہلی تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ اخلاص، قل اللہ انا اعطیناک، کوئی بھی چھوٹی سی سورت پڑھ لیجیے. ایک تکبیر، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. تیسری تکبیر اللہ اکبر. کیا پڑھنا ہے؟ مغفرت کی، بخشش کی دعا کرنی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے. اللہم اغفر لحینا ومیت، یہ ہمارا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، یہ ہمارا کیوں کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے راستے پہ چلتا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ طریقوں پہ چلتے وہ ہمارے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مشرکین ہیں یا جن لوگوں کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھنی جائز نہیں ہے. جن کے اندر شرک پایا جاتا ہے ان کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں. مسئلہ نوٹ کر لیں آپ، دلیل دے دوں قرآن سے یا حدیث رسول سے، دونوں سے دے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما كان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا. نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور اہل ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے. ما كان للنبی، ماں کے بعد میم علی زبر ماں، اس کے بعد کاف علی زبر کا، نو زبر نہ، کانا، ماں کانا. ماں کے بعد جب کانا آئے تو نو آپشن، گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی جائز ہی نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے، گرامر ہے یہ عربی کا. نو آپشن. ما کان للنبی، نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے استغفار کریں، بخشش کریں. اور یہ دیکھو نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت ہی ہوتی ہے. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. دعائے مغفرت ہی ہے. اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، ایسا وقارب ہو، اگر وہ تمہارے قریبی رشتہ دار شرک پر مر رہے ہیں، مشرک ہیں، تو ایسے لوگوں کی نہ تو نبی کے لیے نہ ہی اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں. آج ہم رواداری کے نام پر، وفاداری کے نام پر، قرابتداری کے نام پر، رشتہ داری کے نام پر، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے نام پر ہم چلے جاتے ہیں دھڑلے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکى وابکى من حوله فقال استأذنت ربی ان استغفر لها فی ان استغفر لها.
فلم یؤذن لی واستأذنته ان ازور قبرها فأذن لی فزوروا القبور فإنها تذکرکم الموت. رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر لے کر کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں. کتنے سال کے؟ 6 سال کے ہیں. باپ تو پہلے دنیا سے جا چکے, یتیم مکہ ہے, در یتیم آپ کا خطاب ہے. ماں کے پیٹ میں تھے, والد گرامی چلے گئے دنیا سے. ماں اس 6 سالہ بچے کو, ہمارے نبی کو, اور ان کے ساتھ عبداللہ کی لوڈی ام ایمن بھی تھی, مدینہ سے لے کر کے مکہ جا رہی. راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا, وہاں پہنچتی ہیں. ہمارے نبی کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے 6 سال کی عمر میں. 6 سال کا بچہ, باپ پہلے سے جا چکا ہے, ماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. الم یجدک, آگے آیا الم یجدک یتیمن فآویٰ. میرے نبی, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو پناہ دی؟ یہ یتیم مکہ ہیں. 6 سال کی عمر میں ماں چھوڑ کر کے چلی گئی. جب نبوت ملی, نبی بنائے گئے, زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ, ماں کی یاد آئی اور آئے آپ اپنی ماں کی قبر کے پاس, اور آتے ہی زار و قطار رو پڑے. میرا نبی قبر کو دیکھ کر کے, ماں کی قبر کو دیکھ کر کے رو رہا ہے. زار النبی فبکا, رو پڑے, اور آپ کو روتا ہوا دیکھ کر وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ, تمام صحابہ کرام رو پڑے. اس کا مطلب آدمی اپنے کسی اعزاء و قارب کی قبر کے پاس جائے تو وہاں رونے کی اجازت ہے. آنسوؤں سے رو سکتا ہے, لیکن چیخنا, چلانا, سینے کو پیٹنا, رخسار پر مارنا, یہ سب جائز نہیں. آنکھوں سے رونے کی اجازت ہے, آنسوؤں کے ذریعے سے. رو پڑے, تمام صحابہ کرام رو پڑے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا استاذنت ربی, لوگوں میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی فی ان استغفر لها, اپنی ماں کے لیے میں دعا استغفار کر سکوں. فلم یؤذن لی, اللہ نے میری اجازت کو ریجیکٹ کر دیا, میری درخواست کو ریجیکٹ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دیکھ رہے ہیں, ایک نبی اپنی والدہ کے لیے, اپنی ماں کے لیے استغفار نہیں کر سکتا ہے, تو پھر ہم اور آپ کسی ایسے مشرک کے لیے دعا استغفار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَأْذَنْتُ, کہ میں نے اپنے رب سے قبروں کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی. فَأُذِنَ لِي, تو مجھے اجازت مل گئی. فَزُورُوا الْقُبُورَ, تو اے میری امت کے لوگوں قبروں کی زیارت کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ, یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے, موت کی یاد دلاتی ہے. آج قبرستان میں جاتے ہیں تو دنیا جہان کی باتیں یاد آتی ہیں, موت کی کوئی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. آدمی وہاں ہنستا ہے ایسی سنجیدہ جگہ پر. استعیذوا باللہ من عذاب القبر, لوگوں عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تو کم از کم توحید کی اتنی برکت تو ہے کہ آدمی توحید پرست ہے, موحد ہے, دنیا سے جا رہا ہے, اگرچہ بہت سارے گناہ لے کر کے گیا ہے, لیکن اس کے لیے استغفار کی اجازت ہے. مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه. جب کوئی مسلمان موحد توحید پرست مرتا ہے, دنیا سے جاتا ہے, فیقوم علی جنازته, اس کے جنازے میں 40 ایسے افراد, 40 ایسے لوگ جو توحید پرست ہوں, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں, کھڑے ہو جائے, اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھنے لگیں, اللہم اغفر لہ ورحمہ پڑھنے لگیں. الا شفع, 40 ایسے آدمی, قید ہے, توحید پرست ہونے چاہیے. اس لیے دوست بناؤ تو موحد کو بناؤ, دوستی کرو تو موحدین سے, توحید پرستوں سے کرو, تاکہ کم از کم وہ آخری آپ کی رسومات میں
جو ہدیہ پیش کریں استغفار کا، بخشش کا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. اللہ شفعوا فی، اگر 40 لوگ اگر دعا استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو، ان کی بخشش کو قبول کر لیتا ہے. اتنی برکت توحید کی. فرفع راسه وقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگوں کو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں ہر نماز کے آخر میں تشہد کے بعد اور درود شریف کے بعد ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کس طرح پڑھتے ہیں؟ حدیث رسول عائشہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی صلاته اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. فقال قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم؟ قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. امام ابو داؤد علیہ الرحمٰن اس حدیث کو ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے اخیر میں، تشہد کے اخیر میں، جب درود شریف پڑھ لیتے، تشہد پڑھ لیتے تو کیا کہتے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں فتنہ مسیح دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. زندگی اور موت کا فتنہ جانتے ہیں؟ ہر آدمی جائزہ لے، یہاں قدم قدم پر فتنے چل رہے ہیں، قدم قدم پر فتنے. دین کے نام پر فتنہ، مذہب کے نام پر فتنہ، شخصیت کے نام پر فتنہ، آدمی کے اپنے اندر کا فتنہ، باہر کا فتنہ، گھر کا فتنہ، موبائل کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ. کتنے فتنے ہیں، قدم قدم پر فتنے ہیں. آدمی کے اندر کا فتنہ، آدمی کا دل سخت ہو جائے، آدمی کا ایمان بگڑ جائے اور آدمی کو عبادتوں کے اندر وہ حلاوت، وہ لذت، وہ مٹھاس نہ ملے، یہ فتنہ ہے آدمی کا. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہم نیکیاں کرتے ہیں، مگر وہ لذتیں نہیں ملتی، وہ حلاوت و مٹھاس جو ملنی چاہیے ایمان والے شخص کو وہ نہیں ملتی ہیں. اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کہیں ہمارے دلوں کے اندر فتنہ تو نہیں آ گیا ہے. یہ زندگی کا فتنہ ہے. رسول اللہ ہر نماز میں زندگی کے فتنے سے، اور موت کا فتنہ مرتے وقت آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے. زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا. اس سے پہلے والے خطبے میں ہم نے کہا ایک ہاتھ باقی ہے حدیث رسول کے مطابق کہ ادھر مرا اور جنت میں گیا فیسبق علیہ الکتاب. آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک ہاتھ کے بعد جنت ملنے والی تھی، فتنے میں مبتلا ہو کر کے جہنم میں پہنچ گیا ہے. آج موت کے نام پر فتنے، کتنے سارے رسومات موت کے نام پر ہو رہی ہیں. میت کے نام پر، جنازے کے نام پر، مقام کے نام پر، بریانیوں کے نام پر، تیجواں کے نام پر، 40واں کے نام پر، 10واں کے، کتنے فتنے ہیں. سب فتنہ ہے. اور اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے اور معثم والمغرم قرض سے پناہ چاہتا ہوں. فقال قائل، سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ تمام دعائیں تو ٹھیک ہیں کہ قبر سے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں اور مسیح دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں، گناہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں، یہ قرض سے کیوں پناہ طلب کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ان الرجل اذا غرم، سنو ایک آدمی جب قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے، حدث فکذب، تو جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، 4 مہینے کے بعد دے دوں گا، تو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ. اور یہ دونوں جھوٹ اور وعدہ خلافی، یہ دونوں منافق کی نشانیاں ہیں.
اسی وجہ سے رسول اللہ ہر نماز میں درود شریف کے بعد تشہد کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ گناہ سے اور قرض سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب، دیکھ رہے کتنا خطرناک یہ وعید ہے اور سزا ہے قبر کی کہ رسول اللہ اپنی ہر نماز میں اس سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب جب لوگ دفن کر کے دفنانے میں بہت سارے گڑبڑ طریقے، لوگ کیسے کیسے دفن کرتے، سیدھا ایسے لٹا دیتے۔ ایک تو پیتانے سے میت کو داخل کرنا چاہیے، اور قبر میں جب اتارا جائے تو اس کو داہنے کروٹ، سن لو آپ لوگ، مکمل داہنے کروٹ پر میت کو جو ہے قبر کے اندر لٹانا چاہیے، مکمل یہاں اسے لٹا کر کے، اور اس منڈی کو، سر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنے کی کوشش، قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو وہ اکڑی ہوئی لاش ہے، لاش اکڑ سخت ہو جاتی ہے، کیسے قبلے کی طرف ہوگی اس کا رخ؟ مکمل داہنے کروٹ پر میت کو قبر کے اندر سلانا چاہیے، بغلی ہونی چاہیے مکمل جیسے آدمی، حدیث کے اندر ہے، آدمی جب سوئے بستر پر آئے تو داہنے کروٹ پر سوئے۔ جب نیند، سونا بستر پر زندگی کی حالت میں داہنے کروٹ پر ہے، تو مرنے کے بعد اس کو آدمی کیوں سیدھا لٹا دیتا ہے پیٹھ کے بل؟ اور موت یہ نیند کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ تو لہذا میت کو بالکل کروٹ، داہنے کروٹ پر سلانا چاہیے، لٹانا چاہیے اس کو۔ میت کو دفن کر دیا گیا، مٹی وغیرہ ڈال کر کے لوگ چلے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اوذی فی قبرہ، ان العبد اذا اوذی فی قبرہ وتولى عنه اصحابہ لیسمع قرع نعالہ۔ اب دیکھو، اب یہاں سن رہا ہے، ابھی تک صرف بول رہا تھا، اب یہاں سن رہا ہے، ابھی تک سن نہیں رہا تھا۔ اذا اوذی فی قبرہ، جب مردے کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابہ، اور لوگ دفنانے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد واپس چلے آتے ہیں، تب سنتا ہے، انہ لیسمع قرع نعالہم، جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ نہیں سنتا ہے، اس لیے کہ اذا موجود ہے، اذا جب ایسا ہوتا ہے، دفنانے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، تب سنتا ہے وہ، اور سنتا نہیں ہے۔ اللہ عبرت کے طور پر اس کو سناتا ہے، بندے دیکھ، جن لوگوں کے لیے تو نے دنیا میں سب کچھ کیا ہے نا، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، سب کچھ کیا ہے دنیا کے اندر، دیکھ وہی لوگ جن کے ساتھ تو نے زندگی بھر وفاداری کی، وہی تجھے شہر خموشہ میں تنے تنہا چھوڑ کر کے کیسی بے وفائی کے ساتھ جا رہے ہیں، سن لے تو۔ اللہ سناتا ہے، اس وقت سناتا ہے، اور یہ سننا وقت نہیں ہے، کیا کیا بولے ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع سے جب لڑائی ختم ہو گئی تو تمام سرداران قریش مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کو سب کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ آپ اس کنویں کی مڈیر پر آئے اور کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کے، یا ابا جہل ابن ہشام، یا شیبۃ بن ربیعہ، یا عتبۃ بن ربیعہ، یا امیہ بن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا۔ اے ابو جہل ابن ہشام، اے شیبہ بن عتبہ، اے عتبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، تمہارے معبودوں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پا لیا تم لوگوں نے، میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا مجھے دکھا دیا ہے، مجھے دے دیا ہے وہ۔ صحابہ کرام کھڑے تھے، اللہ کے رسول اتنادی قوما قد جیفوا، آپ ایسی قوم کو سنا رہے ہیں جو لاش بن گئے ہیں، جو مردہ ہو گئے۔ دیکھو صحابہ کرام کا عقیدہ کہ مردے سنتے نہیں ہیں، حدیث رسول ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ ایسی قوم کو سنا رہے ہیں جو لاش بن کے مردہ، قد جیفوا، جو مر کر کے سڑ گل جائیں اس کو جیف بولتے ہیں، ایسی لاش کو آپ سنا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا، اس وقت وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اللہ ان کو سنا رہا ہے کہ جو انہوں نے اپنی منمانیاں کی ہیں، اسلام اور کے مقابل میں انہوں نے کفر کا جو جھنڈا لہرایا تھا اور اسلام کے خلاف جتنی ناپاک سازشیں کی تھیں، اللہ ان کو سنا رہا ہے عبرت کے طور پر، سن لو۔ تو سنتے بھی، لیکن ایک خاص وقت کے لیے، خاص کیفیت میں سنتے ہیں، وہ ہمیشہ نہیں سنتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو مردے کو سنایا جاتا ہے، اس کے بعد فیاتیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانی، اس کو بیٹھا تو اٹھ،
بیٹا بیٹھ، کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں تمہارے. ٹیسٹ کیا ہے؟ من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. آدمی پوری زندگی گزار دیتا ہے، رب کو پہچان نہیں پاتا ہے. نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکات کے بارے میں، دنیا کے تمام اعمال کے بارے میں قبر کے اندر سوال نہیں ہونے والا ہے. قبر کے اندر کتنے سوال ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 3؟ نہیں. کس نے کہا؟ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، ایک صفحے کی 4 سوالات ہیں. 4 سوالات. ان 4 سوالات میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا، نہ زکات کا، نہ صدقہ، کچھ نہیں ذکر ہے. تیرا رب کون ہے؟ عقیدہ ایمان کا تذکرہ ہے. پوری زندگی آدمی پوچھو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ کے توحید کے تقاضے کیا ہیں، شرائط کیا، نہیں معلوم. دنیا کے بارے میں پوچھ لیجئے، فزکس کے بارے میں پوچھ لیجئے، بایولوجی کے بارے میں پوچھ لیجئے، میتھمیٹکس کے بارے میں پوچھ لیجئے. ابھی دیکھو فٹافٹ سب آئے گا. پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے پوچھئے، ابھی دیکھیے تمام 10 ترکیبیں ملیں گی، 10 مسائل راستے ملیں گے. ایسے کماؤ، ایسے کماؤ. رب کون ہے؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ رب کے بارے میں سوال ہوگا. تمہارا دین کیا ہے؟ تم اپنے نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں آج مسلمانوں کو معلوم نہیں. نماز کے ضروری مسائل کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اور وہ شخصیت و ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ نبی کے بارے میں سوال. رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. اور آج یہی تینوں سوالوں کے جواب ہم کو نہیں معلوم. پھر چوتھا سوال ہو رہا ہے وما یدریک، یہ تمہیں کیسے. آج ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے نہ جانے کیا کیا بنایا جاتا ہے. پہلے یہ بنو، پھر یہ بنو، پھر یہ بنو، حنفی بنو، شافعی بنو، مالکی بنو، حنبلی بنو. قبر میں کچھ پوچھا جا رہا، تم حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی؟ کچھ نہیں. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا نبی کیا ہے؟ تمہارا نبی کون؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تم نے جو یہ سوالوں کے جوابات دیے ہیں، یہ جوابات کہاں سے حاصل کیا ہے؟ وما یدریک، کہاں سے حاصل کیا ہے؟ فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے. آج مسلمان اسی کتاب کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں. قرأت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے. آج کہاں رمضان نہ آئے تو شاید قرآن بھی نہ کھلے، الا ماشاء اللہ. چند لوگ ہیں جن کی برکتوں کی وجہ سے یہ سماج چل رہا ہے، دنیا چل رہی ہے. چند لوگوں کی رمضان نہ آئے تو قرآن نہ کھلے، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے آدمی تمام سوالوں کے جوابات دیتا ہے قبر کے اندر. قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے. اور ہم کتاب پڑھتے ہی نہیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ نہ ختم ہونے والا موضوع ہے، بہت ہی حیرت انگیز موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کی تیاری اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.